اقبال رحمہ اللہ کی نظم تمہید جو کہ ضرب کلیم کی ایک نظم ہے، اس کا آخری شعر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ تیری سزا ہے نوائے سحر سے محرومی، مقام شوق و سرور و نظر سے محرومی۔ کیا کمال شعر ہے۔ نوائے سحر یعنی صبح کی آواز، صبح کہہ سکتے ہیں، صبح کہہ سکتے ہیں، مارننگ کال جس کو ہم انگلش میں کہہ سکتے ہیں۔ یعنی اقبال کہتے ہیں تیری سزا یہ ہے کہ تجھے صبح کے نغمے سے محروم کر دیا جائے، دور کر دیا جائے۔ کیا مطلب؟ کہ تمہیں اسلام کی تازگی کے قریب آنے ہی نہ دیا جائے، تمہیں صبح کے نغمے سے محروم کر دینا، یہ تیری سزا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سزا یہ ہے کہ کسی کو ماریں تو سزا ملتی ہے، جبکہ جو اہل نظر ہوتا ہے، جو حکیم الاسلام بندہ ہوتا ہے یا حکیم الامت بندہ ہوتا ہے، وہ ہمیشہ سزا کو کسی اور معنی میں دیکھتا ہے۔ سزا یہ ہے کہ انسان کو عقل سے محروم کر دیا جائے، اس کی جو اصل ہے، مسلمان کی اصل کیا ہے؟ اس کا دین اسلام ہے، اور اس اصل سے اگر اس کو ہٹا دیا جائے تو یہ سزا ہے۔ اقبال کہتے ہیں تیری سزا ہے نوائے سحر سے محرومی، یعنی صبح سویروں کے نغمے سے تجھے دور کر دیا جائے، محروم کر دیا جائے، قریب نہ جانے دیا جائے، تجھے نئے نئے ولولوں اور نئے نئے شوق کے قریب جانے ہی نہ دیا جائے، تجھے اس طرح سٹرگل کی اجازت ہی نہ دی جائے جس طرح حضرت عمر فاروق نے کی، جس طرح سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ نے کی، جس طرح زمانے کے اندر مسلمان انقلاب لائے۔ وہ تازہ پیغام، وہ صبح کا تازہ پیغام تجھ کو نہ دیا جائے۔ یعنی آپ خود حساب لگائیے کہ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام صبح سویرے آ کر جو سرکار مدینہ کے سامنے بیٹھتے تھے اور نماز کے بعد جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تلقین کرتے تھے، جو کچھ ان کو دیتے تھے صبح کے نغمے میں، کیا آج وہ دیا جاتا ہے؟ بالکل نہیں دیا جاتا۔ اسی لیے اقبال کہتے ہیں تیری سزا یہ ہے کہ تجھے نوائے سحر یعنی صبح سویروں کے نغموں سے، صبح سویرے کی آواز سے، اسلام کی روشنی سے، اسلام کے تازہ پیغام سے محروم کر دیا جائے۔ مقام شوق و سرور و نظر سے محرومی، دوسرے مصرے کا، پورے مصرے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اندر روحانیت آئے ہی نہ، یعنی جو پہلے اللہ کے ولیوں کے پاس معرفت آتی تھی رب کی، وہ آئے ہی نہ تیرے اندر شوق رہے اسلام کا، نہ کوئی مزہ رہے تیری باتوں میں، تو غیروں کی بس غلامی کرے، اور نظر تیرے پاس ہو ہی نہ۔ اقبال کہتے ہیں مومن کے پاس نظر ایسی ہونی چاہیے جو پتھر کو چیر دے، جبکہ کیا تیری سزا کیا ہے اب؟ کہ وہ نظر تیرے پاس کبھی نہ آئے۔ یہ سزا کیوں دی گئی؟ یہ سزا اس لیے دی گئی کہ ہم نے رب تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانی کی، ہم نے دین اسلام کی طرف اپنی پشت کر دی اور دنیا میں ترقی کے خواب دیکھنا شروع کر دیے، اور اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، غرض کے ہر کسی کو یہی تڑپ رہتی ہے کہ میں آگے نکل جاؤں، میں پیسہ کما لوں، میں یہ کر لوں، انگلش پڑھ لوں۔ یہ اقبال کہتے ہیں اپنی اصل کو چھوڑ کر جب تم آگے پیچھے جا رہے ہو تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب سزائیں ہیں تجھ کو جو دی جا رہی۔ یہ پہلا اس کا مطلب تھا پورے شعر کا۔ دوسرا مطلب اس شعر کا یہ بھی بنتا ہے، جو کہ کتابوں میں مشہور ہے۔ یہ جو میں نے بیان کیا یہ کتابوں میں نہیں، لیکن جو کتابوں میں مشہور ہے وہ مطلب یہ بنتا ہے کہ اقبال کہتے ہیں تجھ کو یہ سزا دی جانی چاہیے، یہ انگریز، یہ اسلام کے طاقتوں کے خلاف بولنے والے، اسلام کی اصل روشنی کے خلاف بک بک کرنے والے یہ چاہتے ہیں کہ تجھے یہ سزا دی جائے کہ تجھے تازہ پیغام سے محروم کیا جائے، تجھے اللہ کا ولی بننے ہی نہ دیا جائے، تیری نظر، تیرا شوق، تیرا سرور سب کچھ چھین لیا جائے تجھ سے۔ یہ مجھے یہ سزا دینا چاہتے ہیں۔ اب ذرا انگلش کے اندر تھوڑا سا میں ایکسپلین کر دیتا ہوں تاکہ بات مزید واضح ہو جائے۔ یور پنشمنٹ از دیٹ، تمہاری سزا یہ ہے کہ یو کین ناٹ ہیئر دا مارننگ کال، کہ تم صبح سویرے کی جو آواز ہے اس کو نہ سن سکو۔ یو آر ڈپرائیوڈ آف پیشن، تجھ کو محروم کر دیا جائے پیشن یعنی جذبے سے، ہیپینس خوشی سے،
एंड ट्रू इंसाइट, और असल जो बसारत है उससे महरूम कर दिया जाए, तुझे अल्लाह ताला की मार्फत से महरूम कर दिया जाए। योर पनिशमेंट इज दैट यू कैन नॉट हियर द मॉर्निंग कॉल, यू आर डिप्राइव्ड ऑफ पैशन, हैप्पीनेस एंड ट्रू इंसाइट। तुम्हारी सजा ये है कि तुम सुबह की आवाज नहीं सुन सकते, तुम शौक, खुशी और सच्ची बसीरत से महरूम हो। अब जरा थोड़ा सा पंजाबी के अंदर इकबाल कहता तेरी सजा यह है कि तेनू सुबह के नगमे तो, सुबह की आवाज तो महरूम कर दिता जाए, तेनू नए नए इस्लाम के वलबला गेज पैगामात ना सुनाए जान, और तेरे अंदरों शौक खत्म कर दिता जाए, मजा खत्म कर दिता जाए, और तेरी नजर छीन ली जाए। तेनों ये लगे तेरा तो कोई बस कोई मकसद नहीं, बस सारा कुछ तो अंग्रेज ही लै गए, बस सारा कुछ तो अंग्रेजा को ही है, तेरे च नजर रवे ही ना, तेरे च इस्लाम वाली गल कोई रवे ही ना, बस तेरी ये ही सुझाव। दूसरा मतलब ये कि इकबाल कहना चाहते अज के लोग, मशरकी लोग या जेडे इस्लाम के मुखालफ लोग या अंग्रेज या जो भी, वो ये चाहते हैं, यानी जेडे जेडे इस्लाम के खिलाफ वो चाहते हैं कि इकबाल तेनों सुबह के नगमिया तो महरूम कर दिता जाए, तेनों इस्लाम के शौक तो महरूम कर दिता जाए, जायके तो महरूम कर दिता जाए, और तेरे अंदर वो नज़र पैदा ना हो जी दाता अली हजवेरी के अंदर पैदा हुई सी, जी बाबा फरीद के अंदर पैदा हुई सी। अज की वीडियो में इन्ना ही, मिलेंगे इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के नाल, एक नए शेर के नाल।